بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہیں تمام احباب، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ مالک کائنات سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ایک بڑا ہی بابرکت اور مکمل دین ہے۔ سابقہ امتوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا، ان میں سے اکثر کسی کو کتابیں بھی دیں، کسی کو صحیفہ دیا۔ اس طرح وہ کائنات چلتی چلتی قومیں گزرتی گئی، انبیاء گزرتے گئے اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آپ کے اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آج میں جس بات پہ کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ آپ جتنی مرضی لمبی بات کریں آپ کر سکتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی بھی بات میں سے کوئی پہلو نظر نہ آئے۔ ہمیں کتابوں میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خود کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے دوسروں کے کاندھے پہ رکھ کے چلانا سیکھ لی ہے۔ ہمیں جو کوئی جو بتا دیتا ہے ہم اس پہ لگ جاتے ہیں، نہ ہم خود کوشش کرتے ہیں، اور کوشش جب نہیں کرتے پھر اختلافات جنم لیتے ہیں۔ پھر آپ مختلف لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، مختلف لوگوں کی سنتے ہیں، پھر نہ آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ جس معاملے میں آپ کا اختلاف ہوا ہوتا ہے وہ معاملہ کسی منزل تک آپ کو لے کے جاتا ہے۔ ہر نبی کی عزت، ہر نبی پر ایمان رکھنا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے خاص طور پہ کچھ ایسے لوگ ہیں مذہبی جو لوگوں کو صرف ایک سٹوری بتاتے ہیں، لیکن اس سٹوری کی جو مکمل آگے پیچھے روداد ہوتی ہے یا اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مسلسل بد امنی اور اختلافات کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ہمارا اور ہماری آنے والی نسل کا، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس نقصان کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ نہ خود کوشش کرتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، اور نہ ہی ہم ہسٹری جو گزر چکی ہے اس پر توجہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تو کائنات کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور انبیاء کرام نے آ کر کس کس شعبے میں کس طرح کام کیا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، مگر صرف حسین و جمیل ہونا ہی ان کا خاصہ نہیں تھا۔ انہوں نے اور بھی کائنات میں رہتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا ہے، لیکن ہمیں یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو معاشی بد امنی سے اور بدحالی سے کس طرح بچایا، ان کو کیا پلان دیا، اور وہ اس پلان کے تحت کس طرح اپنی خوشگوار زندگی کی جانب رواں دواں ہوئے۔ اور آپ نے اپنے 60 سالہ قحط کے دور میں بھی کوئی انسان ایسا نہیں جو بھوک سے مرنے دیا ہو۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ، ٹھیک ہے۔ ہمیں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کی بادشاہت اتنی دبدبے والی تھی کہ جنات بھی آپ کے ماتحت تھے آپ کو، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ آپ ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے بھی ایک عظیم بادشاہ تھے۔ ایک مثال آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ نے ملک فلسطین کی اکانومی اور ملکہ بلقیس کے جو تخت تھا اس کے درمیان دو طرفہ معاہدات کے نتیجے میں خطے کو جس طرح خوشحالی دی، آج کی جدید دنیا میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مجھے یہ سب اتنا تو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت، شفیع امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زلفیں بہت حسین تھی، سبحان اللہ، آپ کا چہرہ بہت حسین تھا، مگر ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت سے تنگ لوگوں کے لیے کس طرح محنت کی۔ جو لوگ اسلام سے پہلے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر وقت اختلافات، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت کا شکار رہتے تھے، میرے نبی پاک ان کے لیے بطور داعی امن بن کے تشریف لائے، اس دنیا کو کیسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم ہسٹری میں ہر چیز پر نظر نہیں ڈالیں گے ہم اپنی منزل کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی انسان پر کوئی ظلم کیا گیا ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو، کسی کا حق نہ دیا گیا ہو، بلکہ آقا علیہ السلام پر تشریف لائے تو ان تمام چیزوں پر فوکس کیا گیا، ہر ایک کو اس کا حق ملا، اتنا حق ملا کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ لوگ تب اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کیا کرتے تھے، اور آپ کو کیا حق چاہیے کہ وہ جو بیٹی کبھی زندہ درگور ہوا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا حق دیا ہے کہ اب وہی بیٹی رحمت بن گئی ہے۔
وہ ماں وہ باپ جس کو اولاد گلے میں پٹا ڈال کر بازاروں میں بیچ آیا کرتی تھی، وہی ماں وہی باپ ہے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو جنت کا رتبہ دے دیا ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی داستانیں ہیں زندگی کے ہر پہلو میں جن پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر توجہ دلوائی ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے کہ باتیں ہی نہیں بلکہ عمل سے آپ زندگی میں ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو جاہل تھے وہ کیسے اسلام کی روشنی امن و امان سے رہنے لگ گئے۔ میرا معاشرہ آج بھی قیامت خیز فسادات، لڑائی جھگڑے اور اختلافات میں ذبح ہو رہا ہے۔ آج بھی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، آج بھی لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، آج بھی وراثتوں میں حق نہیں دیا جا رہا، آج بھی بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، آج بھی لوگ اسی طرح کم تول رہے ہیں، اسی طرح معاشرے کا حق نہیں دے رہے، ظلم بے بنیاد ہو رہا ہے اور کسی کی اس بات پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو عدم تشدد کی حکمت عملی کیا تھی، وہ موسیٰ کی فرعون کے خلاف آزادی کی تحریک کیا تھی کہ کسی کو قتل بھی نہ ہونے دیا اور آزادی بھی حاصل کر لی۔ آج بھی انسانیت کو انبیاء کا کردار بھی تو چاہیے مگر کردار کا تعارف بھی چاہیے، صرف شکل و صورت نہیں چاہیے۔ اگر آج بھی معاشرے میں ہمیں امن و امان قائم کرنا ہے یا ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انبیاء کرام کا صرف حسن و جمال ہی نہیں پڑھنا، ہمیں انبیاء کرام کے صرف اختیارات ہی نہیں پڑھنے کہ وہ جنوں پہ حکومت کیا کرتے تھے، وہ ہوا پہ حکومت کرتے تھے، وہ چیونٹیوں پہ حکومت کرتے تھے، یا یوسف علیہ السلام بہت عظیم تھے۔ نہیں، یہ تو ایک اللہ نے ان کو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جو وہ صرف نبی کا خاصہ ہے، وہ ہم نہیں لے سکتے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ان تمام خصوصیات کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ویسٹ ٹائم میں نہیں لے کے گئے، بلکہ دنیا انسانیت کے لیے کام کر کے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی بھی وقت آ جائے، کوئی بھی موقع آ جائے، تم نے کس طرح کام کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر پھر ہمارے لیے ہمارے نبی رحمت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صرف کہانی قصے میں نہ رہیں بلکہ خود محنت کریں، قرآن کو سٹڈی کریں، سمجھیں، قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، حدیث مبارکہ کو پڑھیں، اس کو سٹڈی کریں، اس میں سے پہلو نکالیں کہ ہمیں اس حدیث پاک میں سے کیا پہلو مل رہا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن و حدیث کے انسائیڈ اور آؤٹ سائڈ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے مالک کائنات ہماری دین و دنیا بہتر فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ہر لحاظ سے سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔